بیان کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان حکومت سازی کے حوالے سے مذاکرات ہوئے ہیں۔ مناظر دیکھ سکتے ہیں، بلاول بھٹو بھی موجود ہیں، سابق صدر آصف علی زرداری ان کے دائیں جانب موجود ہیں، اور سابق صدر کے دائیں جانب موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف۔ اور پاکستان مسلم لیگ کی جو پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے ہمارا کمیٹیز بنے تھے، انہوں نے بڑا محنت کے بعد اپنا کام مکمل کیا ہے۔ اینڈ آئی کین شیئر ود یو کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے نمبرز پورے ہو چکے ہیں، اور حکومت سازی کا عمل پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اب عمل درآمد کریں گے، اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ آپ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل، کیا نام ہے ان کا؟ وحدت المسلمین، جو جماعت سنی اتحاد کونسل کے نام پہ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے، ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز موجود نہیں تھے، اور اب پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے معاشی جمہوری ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پھیلا ہوا ہے، اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد شہباز شریف صاحب ایک بار پھر ملک کا وزیر اعظم بنے گا، اور ہم سب کا، پورا پاکستان کا دعا یہ ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو، اور جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں، بیرون ملک جو ہمارے مسائل ہیں، ہر پاکستانی کا جو اس وقت معیشت میں مشکلات ہیں، کہ ان تمام مسائل کا حل نکالنے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ وزیر اعظم کی الیکشن کے بعد جو صدر پاکستان کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں بھی ہم مسلم لیگ نواز کا شکر گزار ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار صدر زرداری صاحب کا حمایت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پریزیڈنسی کے لیے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے ہمارا جوائنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ عوام کی جو امیدیں ہیں، ہم سب سے ہم ان امیدیں کے مطابق ہم پرفارم کر سکیں گے۔ تو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں پر موجود اپنے صحافی بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اس اہم موقع کے اوپر۔ میں جناب صدر زرداری صاحب کا، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر اس پریسر کا انتظام کروایا۔
سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ چند دن پہلے میں نے اور پھر درجہ بدرجہ پیپلز پارٹی کے زعماء نے جو آزاد ممبرز جو جیت کے آئے ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑے شوق سے وہ بنائیں، قوم کو اپنی میجورٹی دکھائیں، ہم نہ صرف اس کو دل سے قبول کریں گے، ان کو مبارکباد پیش کریں گے اور پھر ہم آئین کے مطابق آئین کے مطابق ہم باقاعدہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے اور وہ کاروبار حکومت چلائیں کہ یہ ملک کی اس وقت اہم ترین ضرورت ہے. لیکن جیسا آپ نے دیکھا کہ وہ اس قابل نہیں ہے، ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں ہے. ابھی انہوں نے سنی اتحاد اور MWM کے ساتھ بھی اپنا ارینجمنٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس مطلوبہ نمبرز نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت کی اور پیپلز پارٹی کی درمیان جو کمیٹیز بنی تھی ان کے گفتگو کے کئی دور ہوئے اور ہر مرتبہ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ گفتگو ہوئی اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور مجھے یہ بات بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم اب نئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. اس کے لیے میں پریزیڈنٹ زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بھرپور تعاون کیا اور اس کے لیے میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جن کی لیڈرشپ اور گائیڈنس کے تحت یہ پارلیز یہ گفتگو حتمی اور مثبت نتیجے پر آج پہنچی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے اور ان کے اوپر بات کرنے سے قبل میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس اتحاد کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم متفقہ طور پر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو آئندہ کا صدر 5 سال کے لیے منتخب کروائیں گے. اس کے لیے اس اتحاد میں شکر گزار ہوں دوسری اتحادی پارٹیز کا جن میں MQM ہے، جن میں IPP ہے اور جن میں کاف لیگ ہے. یہ سب اتحادی مل کر نہ صرف ان عہدوں کے لیے ووٹ ڈالیں گے بلکہ ہم مل کر مشاورت کے ساتھ ہم قدم بڑھائیں گے. وہ چیلنجز جس کا آج پوری قوم کو سامنا ہے، اس وقت دہشت گردی نے ایک دوبارہ اس کی لہر خاص طور پر KP میں اور بلوچستان میں بے شمار ہمارے بھائی بہن شہید ہوئے ہیں. لا انفورسنگ کے جوان، افواج پاکستان کے جوان شہید ہوئے ہیں. اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس اتحاد نے مہنگائی کے خلاف جنگ کرنی ہے. اس اتحاد نے
معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اس اتحاد نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس ملک کے اندر معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور ملک کی جو پیداوار کو بڑھانے کے لیے، چاہے وہ زرعی پیداوار ہے یا صنعتی پیداوار ہے، اس ملک کی جو نوجوان نسل ہے، کروڑوں بچے اور بچیاں، ان کی جدید خطوط پر ان کو تعلیمی مواقع مہیا کرنے ہیں، ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ان کو ہم نے ایکسپرٹس بنانا ہے، ووکیشنل ٹریننگ ان کو دلوانی ہے تاکہ وہ اس قوم کے عظیم معمار بنے اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر وہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے باوقار طور پر روزگار کمائیں بلکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شبانہ روز محنت کریں۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس میں کوئی راز نہیں رہا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ آج 76 سال بعد بھی ہم قرضوں کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کو ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، لیکن ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اذہان کو بروئے کار لانا ہوگا اور بڑے خلوص کے ساتھ شبانہ روز محنت کرنی ہوگی۔ یہ ہیں وہ اہداف، یہ ہیں وہ چیلنجز جس کا ہمیں سامنا ہے۔ اور میں نے چند روز بھی کہا تھا، اور میں آپ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں اور آپ کے چینلز کے ذریعے پوری قوم کی خدمت میں ذاتی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اٹس اے جرنی آف بلڈ سویٹ اینڈ سیکریفائس۔ یہ قربانی اور احسار کا یہ سفر ہے، یہ کوئی حکومت برائے حکومت وزارتیں اور باریاں لینے کی یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں پاکستان کو مشکلات سے بچانا ہے، پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور پھر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا اور اپنے ان ساتھیوں کا، اتحادیوں کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ میرے لیے بڑا یہ اعزاز کی بات ہے، لیکن یہ لمحہ تشکر کے بجائے لمحہ فکریہ ہے۔ تشکر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے کہ وہ ایک موقع عطا کر رہا ہے کہ ہم دل جمی سے اور خلوص دل کے ساتھ اس قوم کی خدمت کریں۔ مجھے بھرپور یقین ہے کہ اس اتحاد میں نوجوان بھی ہیں، اس اتحاد میں بزرگ بھی ہیں، تجربہ بھی ہے، اور جب تجربہ اور نوجوانی مل جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے ان پارٹیز کے قائدین، پارٹی کی لیڈرشپ سب مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور میں خاص طور پر دونوں سائڈز کی جو کمیٹیز ہیں، ہماری سائڈ سے جناب اسحاق ڈار صاحب لیڈ کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے محترم جناب مراد علی شاہ صاحب لیڈ کر رہے تھے، میں ان کو اور ان کے درجہ بدرجہ تمام ساتھیوں کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان میں جناب حاجی صاحب چند صاحب ہیں، کدھر ہیں، اور جناب جی ندیم عبد الجن، میں ان کے خاندان سے ہمارا 30 سال 40 سال سے تعلق ہے۔ آپ مجھے یہ یاد تو نہ دلائیں نا مجھے۔ پیپلز پارٹی میں چلیں گے، ان کا حق ہے، لیکن ایک تعلق ذاتی تو ہے بالکل۔ اور جناب چودھری قاہرہ صاحب ہیں، میرے بھائی دوست، وہ ہیں، یہ پیچھے کھڑے ہیں۔ نواب ثناء اللہ زہری صاحب ہیں جی، اور ساتھ ہمارے جناب چودھری اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، سردار ایاز صادق صاحب ہیں اور ملک احمد خان صاحب ہیں۔ ان سب نے نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اور گائیڈنس میں بہت شاندار کام کیا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی ٹیم کو
اور شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے بڑی سعید غنی صاحب کو بعد میں شامل کیا ہوگا آپ نے ساتھ ہی تھے تو پھر ان کا نام آپ نے مجھے چھپا کے رکھا ہے اور بھی بہادر سیر صاحب بہادر سعید صاحب شجاع خان صاحب پھر تو ہماری ٹیم میں بھی اور ممبر ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا کہ وقت بڑا قیمتی ہے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ وہ ہمیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے میں ہمیں ہمت عطا فرمائے اور پوری قوم کو سرخرو کرے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سفر آسان نہیں ہے, یہ کانٹوں بھرا سفر ہے. اس میں دریا بھی آئیں گے اور ہمالیہ نما پہاڑ بھی آئیں گے. اگر ہمت جواں ہے اور اگر کمٹمنٹ ہے تو انشاءاللہ ہمالیہ نما پہاڑوں کو بھی عبور کریں گے اور سمندر کو بھی ہم انشاءاللہ سینہ چاک کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے. آپ سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں, قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس ذمہ داری کو کما کو اس کی ادائیگی کریں انشاءاللہ. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھی حضرات, میرا پرنس جامع